اگلا جملہ سماعت فرمانا، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال آپ ایک جگہ پہ رہے. بڑا غور طلب جملہ ہے، ضائع نہ کرنا میرے ایک لفظ کو بھی. توجہ فرمائیں، اگر بندہ رستے میں کوئی بھی بندہ لیٹا ہو، پاس سے گزرنے والے کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں. کوئی سو رہا ہو تو اسے پہچان لیتے ہیں، کوئی مر گیا ہو تو اسے بھی ہم جان لیتے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ 100 سال ایک جگہ پہ رہے، کسی کو نظر ہی نہیں آئے. ایک جگہ پہ 100 سال گزارے، کسی نے دیکھا ہی نہیں. اگر لاش پڑی ہو سڑک کے کنارے تو ہم دیکھ لیتے ہیں، ہمیں نظر آ جاتی ہے. لیکن یہ اللہ کے نبی تھے نا. اچھا، رستے کے اوپر، چوراہے کے اوپر اگر کوئی بندہ لیٹا ہو، اس کے چہرے پہ گرد لگ جاتی ہے، ہوا بھی تو چلتی ہے، پاس سے گزرنے والے آدمی ان کے پاؤں سے لگی ہوئی گرد و غبار اڑتی ہے، وہ اڑ کے اس کے اوپر آ کے لگ سکتی ہے، سارا ممکن ہے. لیکن کسی ایک ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے چہرے پہ گرد بھی لگی ہوئی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ 100 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ثم بعثہ، اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھایا، حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا نہ گرد و غبار تھی، نہ موسمی اثرات تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے. اور جو مٹی کے اوپر لیٹا رہے 100 سال، اس کے چہرے پہ گرد و غبار نہیں پڑتی، تو یہ مٹی کے اندر قبر نہ چلے جائے تو پھر گرد و غبار کیسے آئے؟ پھر گرد و غبار ان کے اوپر کیسے آئے؟ 100 سالوں میں اگر ہمارے ادھر تو 2-4 موسم ہیں، کسی علاقے میں 2 موسم ہیں، 2 موسم کا بھی اگر حساب لگایا جائے تو 100 سالوں میں 200 موسم بنتے ہیں. 200 موسم آئے، 200 موسم آنے کے باوجود کوئی ان کا اثر حضرت عزیر علیہ السلام پہ ظاہر نہیں ہوا. کسی موسم نے ان کے اوپر اپنا اثر جو ہے نا وہ نہیں ڈالا. گرمی بھی آتی ہوگی، سردی بھی آتی ہوگی، سردی گرمی کا بھی ہوتا ہے، لیکن موسمی اثرات ان کے جسم پہ نظر نہیں آئے، ذرا بھی نظر نہیں آئے. اور پھر ایک اور بات میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَامَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. ثُمَّ بَعَثَ، بعث کا معنی ہوتا ہے اٹھانا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے 100 سال موت دینے کے بعد ان کو پھر جگایا، پھر اٹھایا. سوتا کون ہے؟ جو زندہ ہو. اٹھایا اس کو جاتا ہے جو زندہ ہو. جو مر جائے اسے پھر دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے. ثم بعثہ کی جگہ پہ آنا تھا ثم احیا، اللہ نے پھر اس کو زندہ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ثم بعثہ، احیا نہیں فرمایا. یہ نہیں کہا کہ پھر اس کو زندہ کیا، یہ فرمایا کہ پھر اس کو اٹھایا، 100 سال کے بعد اٹھایا. معلوم یہ ہوا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے، اللہ ان کو اعلیٰ زندگی عطا فرما دیتا ہے، ان کی زندگی اعلیٰ ہوتی ہے. اور مرنے کے بعد یہ مت خیال کیا کریں کہ سارا کچھ ختم ہو گیا. بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام بھی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں. تو ان کے ساتھ صرف ایک ہی بات کیا کریں، اگر سرکار کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا، تو پھر یہ جو نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہو نا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو. بندہ ادھر کہہ رہا ہے السلام علیکم، تو کس کو آپ سلام دیتے ہو؟ زندہ کو یا مردہ کو؟ زندہ بندے سے سلام لی جاتی ہے نا، مردے سے سلام نہیں لی جاتی. اور پھر توجہ فرماؤ، میرے اور آپ کے کریم نبی علیہ السلام جب آپ 1,22,000 یا 24,000 یا 40,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو لے کے سرکار حج کے لیے تشریف لے گئے
تو میرے نبی علیہ السلام ادھر مدینے سے حج کے لیے مکہ آ رہے ہیں، ادھر انبیاء اپنی قبروں سے اٹھ کے سرکار کے پیچھے حج ادا کرنے کے لیے آ گئے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے نبی آج بھی قبروں میں مرے نہیں، نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ آج امام الانبیاء حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ہم سرکار کے پیچھے حج ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شب معراج میرے اور آپ کے کریم نبی علیہ السلام آپ تشریف لے گئے، سرکار کا براق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور روضہ پاک کے اوپر سے گزرا نا تو آپ کھڑے ہو گئے، صلاۃ و سلام پڑھا میرے نبی پہ، پھر سرکار تشریف لے گئے بیت المقدس، وہاں بھی تشریف لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر سرکار آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو پہلے سرکار سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ چھٹے آسمان پہ پھر موجود، قبر میں بھی بیت المقدس میں بھی اور چھٹے آسمان پہ بھی۔ ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وقت میں قبر میں بھی ہو سکتے ہیں، بیت المقدس میں بھی ہو سکتے ہیں، چھٹے آسمان پہ بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر اس ذات کا جس کو اللہ نے موسیٰ کا بھی نبی بنا کے بھیجا ہے، پھر اس کی یہ شان تو ہونی چاہیے کہ کائنات کے کونے کونے میں ایک وقت میں میرا نبی دیکھ بھی سکتا ہے، میرا نبی داد رسی بھی فرما سکتا ہے۔